بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عقود الجواہر المنیفہ فی ادلۃ مذہب الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ آج اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے جو ہم نے مقالات کی ترتیب دی تھی مقدمات کی، اس کا دوسرا مقدمہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں یا نہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعیت جو ہے یہ جمہور کے نزدیک ثابت شدہ امر ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان دلائل کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ تابعی کی شرائط کیا ہیں۔ کیا ہر وہ شخص جس نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی ہوگا، یا کہ اس کی کچھ شرائط ہے؟ ایک تو چیز ہمیں یہ سمجھنی ہوگی، اور دوسری چیز جو ہمیں سمجھنی ہوگی وہ یہ کہ تابعی کی تعریف کیا ہے۔ تو تابعی کی تعریف سب سے پہلے دیکھ لیں کہ اسلامی اصطلاح میں تابعی اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی صحبت پائی ہو یا ان سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ اب اس تعریف کے مطابق شرائط تابعیت جو ہیں وہ تین ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان ہو، جب اس نے صحابی کو دیکھا تو وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط کہ اس نے صحبت پائی ہو یا ان سے ملاقات کی ہو یا صرف دیکھا ہو، اور تیسری شرط کہ اسلام پر وفات پائی ہو۔ اب اس تعریف کو تھوڑا سا میں وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں آپ کو کہ جمہور ائمہ حدیث کے نزدیک تابعی وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے بحالت ایمان کسی صحابی رسول کی زیارت کی ہو۔ صحیح اور راجح مذہب میں تابعی ہونے کے لیے صرف زیارت کرنا ہی کفایت کرتا ہے، صحابی سے روایت کرنا یا اس کی صحبت اختیار کرنا وغیرہ شرط نہیں ہے۔ یہ تعریف نزہۃ النظر کے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی، اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی کے اندر بھی نقل کی، اور اسی کو اظہر، مختار اور راجح قرار دیا۔ تو جب ہم نے یہ تابعی کی تعریف دیکھ لی، یا دیگر ائمہ نے جو تابعی کی ثبوت کے لیے یا تابعی کے لیے جو شرائط رکھی ہیں، تو آپ کوئی بھی تعریف لے لیں
تابعی کی جو اختلافی ہے یا اتفاقی ہے، ہر لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ثابت ہو جاتے ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ صرف تابعی جو ہے تابعیت یہ صحابی کے دیکھنے سے ہی ثابت ہو جاتی ہے، یہی راجح ہے۔ اس کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تابعی ثابت ہو جاتے ہیں۔ کیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب وہ کوفہ میں تشریف لائے۔ ایک تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب خود بتا دیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، تو یہ بھی ایک دلیل ہو گئی آپ کی تابعیت کے ثبوت میں۔ اس کے بعد دوسری جو تعریف کی گئی کہ اس نے سن تمییز میں ملاقات کی ہو، سن تمییز میں کسی سے ملاقات کی ہو، اور تیسرے جو ائمہ حدیث ہیں جو تیسری قسم کی تعریف کرتے ہیں وہ سماع حدیث کی بھی شرط لگاتے ہیں۔ اب اختلاف رائے کیوں ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعیت میں؟ اس کے تین اسباب بنے۔ پہلا سبب روایات کا ضعف۔ بعض محدثین کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایات اصحاب رسول سے آئی ہیں ان کی اسانید جو ہیں وہ ضعیف ہیں، اور بعض محدثین کہتے ہیں وہ تابعیت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سماع کی شرط لگا دیتے ہیں۔ ان کے لیے تابعیت کی شرائط یا تابعیت کے ثبوت کے لیے سماع کا ہونا، ملاقات کا ہونا ضروری ہے۔ اور کچھ ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں تیسری قسم کے کہ سخت شرائط، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا بھی ہو، ملاقات بھی ہو، سماع حدیث بھی کیا ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی صحابی کی طویل صحبت بھی اختیار کی ہو، لیکن جمہور ائمہ کے نزدیک صرف دیکھنا ہی کافی ہے۔ اب آتے ہیں ہم جمہور ائمہ کے اقوال کی طرف، جنہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا حضرت انس بن مالک کو یا آپ نے صحابہ کرام سے سماع کیا۔ تو پہلی جو دلیل ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات، رؤیت آپ کی، اور حضرت انس بن مالک سے اکثر مورخین کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سماع حدیث بھی کیا ہے۔ تو امام محمد بن سعد اپنی کتاب الطبقات میں لکھتے ہیں، یہ الطبقات میں لکھا اور اس کو امام ذہبی نے نقل کیا ہے تاریخ الاسلام میں، اور امام صالحی نے نقل کیا ہے عقود الجمان میں۔ وہ کیا جی؟ وہ کہتے ہیں امام محمد بن سعد کہ ہم سے ابو الموفق
सैफ बिन जाबिर काजी वासित ने बयान किया है कि मैंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत अनस बिन मालिक कूफा तशरीफ़ लाए और मकाम नखा में ठहरे। आपने सुर्ख रंग का खजाब लगाया हुआ था और मैंने आपको कई बार देखा है। अब ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की अपनी सराहत है। और इस वक़्त जब आप कूफा तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की उम्र जो है वो 13 साल थी, जो मुलाकात के लिए एक माकूल उम्र है। इसके बाद एक और मुहद्दिस हैं इमाम अबू अहमद हाकिम अल कबीर ने भी यही कौल इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अपनी किताबुल असामी वल कुना में नकल किया है। इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ सालही कहते हैं वसहहू रुयाहु लिअनस बिन मालिक के अइम्मा हदीस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हज़रत अनस को देखने वाली रिवायत को सही करार देते हैं। इसी तरह अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही फरमाया कि वल महफूज़ अन्नहु रआ अनस बिन मालिक लम्मा क़दिम अलैहिमुल कूफा, कि ये रिवायत महफूज और सही है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस को देखा था। कब? जब वो उनके पास कूफा तशरीफ़ लाए थे। तो इन रवायात से ये पता चला कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस बिन मालिक से रुयत की है। इसके बाद हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात के बाद दूसरे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी आपने क्या किया है जी, मुलाकात की है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफा कूफा में 88 हिजरी में फौत हुए हैं और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफा के ही मरकज़ में रहते थे, कूफा में ही पैदा हुए थे। आपका मरकज़, आपका घराना कूफी ही था, सारा कूफा के ही रहने वाले थे। आपकी पैदाइश ही कूफा की है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिस वक़्त 8 या 7 साल के थे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल फरमा गए। तो खुद इरशाद फरमाते हैं लकीतु अब्दुल्ला इब्न अबी औफा, कि मैंने अब्दुल्ला बिन अबी औफा से मुलाकात की है। अब ये कैसे हो सकता है कि इमाम साहब के ज़माने में एक सहाबी रसूल उन्हीं के इलाके में रहता हो और मुलाकात का भी जो है वो इम्कान कवी हो और आप जो है मुलाकात न करें, जबकि उस दौर में किसी को पता चलता था कि फलां इलाके में सहाबी है तो लोग दूर दराज से सफ़र करके हज़रत सहाबा इकराम जो थे उनकी मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। तो यही बात अब्दुल्ला बिन अबी औफा से मुलाकात की दीगर आइमा ने भी नकल की है और इस कौल की सनद भी सही है। अबुल मकारिम अब्दुल्ला बिन हुसैन निशापुरी ने इस कौल की सनद को सही करार दिया है जी। तो आगे चलते हैं। एक और सहाबी रसूल हैं
حضرت عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی، آپ 97 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر حضرت عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی کی وفات کے وقت 17 سال تھی۔ یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، اور آپ نے مکہ شریف میں حضرت عبداللہ بن حارث سے ملاقات بھی کی ہے۔ اس پر بھی ائمہ کی تصریحات موجود ہیں۔ متعدد ائمہ نے بھی اور خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے ملاقات کا تذکرہ کیا ہے، وہ آگے سماع حدیث کے اندر میں آپ کو عرض کروں گا۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ، یہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو صحابہ میں سے سب سے آخر میں انتقال فرمایا دنیا سے۔ تو یہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے جب ان کی وفات ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً 21 یا 22 سال بنتی ہے۔ امام سیمری حسین بن علی، یہ خطیب بغدادی کے استاذ ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ۔ آپ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ وقد ادرک ابو حنیفہ من الصحابۃ ایضا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن صحابہ کو پایا ہے ان میں سے 2 صحابی عبداللہ بن ابی اوفا اور ابو طفیل عامر بن واصلہ بھی ہیں۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جن صحابہ سے ملاقات متفق علیہ ہے، جس پر ائمہ متفق ہیں، وہ 7 صحابہ کرام ہیں۔ حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن انیس، عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی، عبداللہ بن ابی اوفا، عامر بن واصلہ اور معقل بن یسار، یہ صحابہ اکرام ہیں جن سے آپ نے ملاقات کرنا ثابت ہے آپ کا۔ اور اس کے بعد بعض ائمہ جو ہیں وہ تابعی کی شرائط میں ایک شرط رکھتے ہیں تابعیت کے ثبوت میں، وہ سماع ہے کہ رؤیت تو ہو ہی ہو لیکن اس نے سماع حدیث بھی کیا ہو۔ محض دیکھنا یا باقاعدہ حدیث سننا، اس پر بھی بحث کی گئی ہے۔ تو آئیے ان ائمہ کے مطابق بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ثابت ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت امام ابو محمد بن یوسف الصالحی الشامی، آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے بعض صحابہ کرام کو دیکھا ہے اور ان میں سے بعض حضرات سے احادیث کا سماع بھی کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن صحابہ کرام سے سماع حدیث کیا ہے وہ 7 ہیں۔ حافظ عبد القادر القرشی رحمہ اللہ، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے الجواہر المدیہ فی طبقات الحنفیہ۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی، عبداللہ بن انیس، واصلہ بن اسقع، جابر بن عبداللہ، معقل بن یسار اور عائشہ بنت عجرد رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان 7 صحابہ اکرام سے آپ نے سماع حدیث کیا ہے۔ ان 7 میں سے 5 پر اتفاق ہے کہ 5 سے آپ نے
سماع حدیث کیا ہے، اور دو میں اختلاف ہے. جن دو میں اختلاف ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن انیس ہیں، اور باقی جو 5 ہیں ان میں اتفاق ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سماع حدیث کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سماع حدیث پر باقاعدہ محدثین نے جز لکھے ہیں کہ آپ نے براہ راست صحابہ اکرام سے سماع حدیث کیا ہے. ان میں سے ایک مشہور جز مطبوعہ ملتا ہے جی. یہ 4 اجزاء میں آپ کو بتاتا ہوں. جز امام ابو حامد محمد بن ہارون الحضرمی، یہ محدث ہیں. یہ امام دارقطنی، امام ابن شاہین جیسے ائمہ کے استاذ ہیں. انہوں نے ایک جز لکھا ہے. اس جز کا مخطوطہ یعنی قلمی نسخہ دمشق کے مکتبہ ظاہریہ میں موجود ہے. دوسرا جز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحابہ اکرام سے سماع حدیث کے ثبوت پر امام ابو الحسین علی بن احمد بن عیسیٰ بیہقی نے لکھا ہے. اور ان کی جو تالیف کردہ جز ہے اس کا پورا نام ہے حدیث ابی حنیفہ عمن لقی من الصحابتی. تیسرا جز امام ابو معشر عبد الکریم بن عبد الصمد الطبری، یہ شافعی المسلک بزرگ ہیں. انہوں نے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحابہ اکرام سے جو سماع و مرویات ہیں اس پر ایک جز تالیف کیا ہے. اور چوتھا جز ہے جز امام ابو بکر عبد الرحمن بن محمد سرخسی. یہ حنفی فقیہ تھے. انہوں نے فقہ حنفی کی تعلیم امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی تھی. انہوں نے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحابہ اکرام سے سماع حدیث جو تھا اس پر تالیف کی ہے، جز ایک نقل کیا ہے. یہ جو 4 جز آپ کو بتائے ہیں ان کو علامہ نوح بن مصطفیٰ القونوی، قاف نقطوں والا، علامہ نوح بن مصطفیٰ القونوی نے ایک کتاب لکھی ہے الدر المنظم فی مناقب الامام الاعظم. اس میں ان 4 اجزاء کو جمع کر دیا ہے. تو اس کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سماع حدیث بھی ثابت ہے صحابہ کرام سے. اس پر باقاعدہ ائمہ نے پوری کتابیں لکھی. اب آتے ہیں تیسری طرف کہ کچھ ائمہ جو ہیں وہ رؤیت سماع کے ساتھ ساتھ صحبت کی بھی شرط رکھتے ہیں. کہ انہوں نے جو تابعی ہو اس نے صحابہ کرام کی صحبت بھی اختیار کی ہو. تو صحبت پر بھی ائمہ کا اتفاق ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام سے شرف صحبت بھی اختیار کیا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی مجلس میں مکہ شریف میں سماع حدیث کیا اور ملاقات کی. تو اس کو نقل کرنے کے بعد امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ موصوف یعنی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کو امام ابو حنیفہ نے 80 کی دہائی میں دیکھا یا پایا. اس وقت آپ کی عمر 7 سال تھی، جو کہ اشیاء میں تمییز اور ان کے ادراک کی عمر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ
تابع ہیں. آپ کی تابعیت پر کچھ سطحی قسم کے اعتراضات بھی کیے گئے ہیں، لیکن وہ اعتراضات دلائل کی روشنی میں ایک پرکاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. یعنی ان اعتراضات کا جواب ائمہ نے پہلے سے ہی دیا ہوا ہے کتابوں کے اندر. تو اب آج کا جو یہ ہمارا ایک لیکچر ہے، سیشن، اس کو ہم یہیں پر کلوز کر دیتے ہیں.